اور صاحب ماں کا کردار نسلیں سنوارے گا. ساری ساری رات ماں بھی موبائل پہ لگی ہے، باپ بھی لگا ہوا ہے. نہ باپ کو خیال آ رہا ہے نہ ماں کو خیال آ رہا ہے کہ بچے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. پھل جو ہوتا ہے، وہ درخت جو ہوتا ہے وہ اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یہ بچے آپ کا تعارف ہیں، آپ کا حوالہ ہے. لیکن ان بچوں کو ہم نے آوارہ چھوڑ دی، ان کی مہار ان کے کندھوں پہ رکھ دی. آج کردار کمزور ہوا تو یہ آنے والی نسلیں بھی کمزور ہوئی. دیکھیے کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کیا کہ بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. استاد کہتے ہیں بیٹا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. اب سوال ہے ہمارے بچوں کے دل میں یہ شوق ہے؟ ہمارے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی گئی؟ میں معذرت سے کہوں گا نہیں سکھائی گئی. یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے گلی گلی ہیں. یہ آوازیں آپ بھی سنتے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا. لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کے بچپن میں صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا. آج کوئی ابو بکر کے بارے میں بات کرتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو بچپن میں بتا گئی ہے. ابو بکر وہ ہیں کہ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. کوئی عمر فاروق کے بارے میں بات کر تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں نے تو بتایا کہ عمر جب ایمان لائے تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوا. جن گلیوں سے گزرتے تھے شیطان رستہ بدل لیتا تھا. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. لیکن ہم نے نہیں سکھایا. یار اپنے بچوں کو وقت دو. ہم تو یقین جانو 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، 2 گھنٹے جو ہمیں نیند سے پہلے ملتے ہیں ہم گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. گھر رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں موبائل کو گولی مارو، سرانے کے نیچے دباؤ، 2 گھنٹے اپنے بچوں میں گزارو. اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ٹیچر نیا سبق لے کے جاتا ہے آپ بھی لے کے آیا کرو. اور اپنے بچوں کو کہا چلو بچوں وضو بناؤ، مصلے بچھاؤ، اور خود مسند پہ باپ بیٹھے ماں بیٹھے اور کہیں آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کرتے ہیں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کرتے ہیں، آج مولا علی کی باتیں کرتے ہیں، عثمان غنی کی باتیں کرتے ہیں. آؤ بچوں آپ بتاؤں کہ آج کی کہانی ہے ابو ذر غفاری کون تھے. اور یار 1 ہفتہ آپ سناؤ، اگلے ہفتے آپ کے بچے خود کہیں گے ابا جان اب ہماری باری ہے، آج ہم سنائیں گے کہ ابو بکر کون ہے. تو کیا فتنے پیدا ہوں گے؟ یہ فتنے پیدا اس وقت ہوئے جب ہم نے اپنے بچوں کی مہار ان کے کندھوں پہ رکھ دی اور یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے. جو صحابہ کے بے ادب گستاخ ہوں گے تو کیا وہ آپ کا ادب کریں گے؟ اپنے بچوں کو وقت دیا کرو، ان کے سینوں میں صحابہ اہل بیت کا پیار پیدا کرو تاکہ آنے والی نسلیں تو سنور سکے. تو کربلا کا پیغام ہے کہ ماں کا کردار نسلیں سنوارتا ہے.